اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات مشائخ اعظام علماء ذی شان معزز مہمانان ذی وقار محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و عنایت سے ہم سب حضرات حضور امام اہل سنت مجدد دین و ملت مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت قاہرہ امام المسلمین سیدنا امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے انتہائی ایمانی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے اس علاقے ملوانہ چوک ضلع جھنگ کے اور مضافات کے علماء اہل سنت نے بڑے جذبے کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت، آپ کا ذکر مبارک، آپ کا علمی مقام، آپ کی عظیم بے مثال خدمات کو اپنے علاقے کے عوام میں اجاگر کرنے کے لیے اتنا عظیم الشان پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اللہ پاک ان کے جذبوں میں، ان کے اخلاص میں مزید برکات عطا فرمائے، اور ہمارے ان تمام افاضل علماء ذی شان کے فیوز و برکات اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور کچھ میری ذہنی آج معاملہ بھی اس طریقے سے ہے، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں ہوں گی تو ہر معاملہ حل ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے۔ بڑے اختصار کے ساتھ میں چند ایک بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ ای کو بالکل ہی ختم کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت، آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ ہفتے کے دن صبح 10 بجے 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری میں ہے، بریلی شریف کے اندر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کا وصال اقدس جو ہے وہ جمعے کے دن 25 صفر المظفر سن 1340 ہجری میں۔ اس حساب سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کی ذات بابرکات کو اللہ پاک نے اس عالم دنیا میں تقریباً 68 سال 60 اور 8 68 سال کی حیات طیبہ دنیاوی عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کی عالم دنیا میں جو پیدائش اور تشریف آوری ہے وہ ایک اپنے دور کا بہت بڑا علمی گھرانہ ہے جس میں آپ کی ولادت ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کے والد گرامی امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنے دور کے افاضل ترین علماء میں شامل ہیں، حتیٰ کہ آپ کی کتابوں سے یہ بالکل بات واضح ہے کہ صرف بر صغیر کے اندر ہی نہیں بلکہ اس وقت بھی بر اعظم افریقہ میں جہاں تک مسلمان علاقے ہیں اور بالخصوص عرب کے علماء بڑے بڑے لا ینحل قسم کے سوالات جو ہوتے تھے، دقیق قسم کے مسائل، وہ حضرت علامہ نقی علی خان فاضل بریلوی علیہ رحمت کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت کے والد گرامی اتنی بڑی عظیم علمی شخصیت تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کی خدمت میں کوئی سوال آئے اور یہاں کے دارالافتاء سے اس کا تحقیقی جواب نہ عطا کیا جائے۔ والد گرامی اتنی عظیم علمی ہستی ہے۔ آپ کے دادا جان علامہ رضا علی خان فاضل بریلوی علیہ رحمت اپنے دور کے عظیم عالم، اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے جو پردادا جان ہیں علامہ حافظ کاظم علی خان صاحب فاضل بریلوی، بہت بڑی عظیم ہستی۔ پھر علامہ حافظ کاظم علی خان صاحب کے والد علامہ سعادت یار خان صاحب، بہت بڑی عظیم ہستی۔ تو آپ خود ہوں، آگے آپ کی اولاد، آپ کے والد گرامی، آپ کے دادا جان، آپ کے پردادا جان، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس گھرانے کے اوپر ابتدا سے ہی بڑا کرم ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت جو ہے وہ پٹھانوں کے قبیلے بہڑائچ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ابتدا میں یہ خاندان افغانستان کے صوبے کندھار کے اندر آباد تھا۔ تو اس دور کے
نواب سعادت یار خان صاحب کے دور کے جو اس وقت یہاں ہندوستان میں بر صغیر میں مغل حکمران تھے، تو چونکہ جتنا یہ یو پی اتر پردیش کا علاقہ ہے، روہیل کھنڈ، اس طرف چونکہ غیر مسلم راجپوت اقوام جو ہے وہ بہت زیادہ آباد تھی، اور وہ بار بار ریاست اسلامی کو جو ہے وہ پریشانیاں پیدا کر دیتے تھے۔ تو اس وقت اس مغل حکمران کی نگاہ جو تھی وہ اس عظیم ہستی کے، جن کا خاندان علم کے اندر بھی ایک عظیم مقام رکھتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ فوجی امور اور معاملات کے اندر بھی چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے آباء و اجداد جو تھے وہ ایک مانے ہوئے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، لہٰذا ان کی نگاہ انتخاب جو تھی وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے بزرگوں کے اوپر واقع ہوئی۔ تو اس طرح بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ مغل حکمران نے نواب سعادت یار خان اور ان کے والد گرامی کو درخواست پیش کی، اور ان کی درخواست کو اس خاندان کے بزرگوں نے قبول فرمایا اور انہوں نے آنے کا وعدہ فرما لیا۔ لیکن کیا وہ وہاں کندھار سے ہجرت کر کے ہندوستان کے اندر آ گئے اور بس ان کے ذمہ کام لگا دیا گیا؟ نہیں، آپ لاہور کی تاریخ اور ہندوستان کی تاریخ کو مطالعہ فرمائیں۔ آج بھی آپ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رضی اللہ عنہ کے جب مزار مقدس پر حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں تو وہاں لاہور میں بھاٹی چوک سے ایک روڈ نکلتا ہے جس کا نام ہے شیش محل روڈ، اور وہاں آج بھی اس شیش محل کے آثار موجود ہیں۔ تمام کی تمام تاریخ لاہور اس بات کے اوپر متفق ہے، وہ علامہ غلام سرور قادری ہوں یا جتنے بھی اس دور کے مورخین ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں گے یہ شیش محل پہلے نہیں تھا، مغل حکمران نے کندھار سے آنے والے اس خاندان جو ان کی دعوت پر تشریف لایا تھا اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد کا خاندان، شیش محل پہلے ان کے لیے تعمیر کیا گیا، زمینیں ان کے لیے وقف کی گئیں، اور جب یہ عظیم علمی اور فوجی خاندان کندھار سے افغانستان سے ہندوستان میں وارد اور داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کو جو ٹھہرایا گیا تھا وہ شیش محل کے اندر، اور یہ شیش محل اول سے آخر تک اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کے اعزاز کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یعنی اس وقت بھی افغانستان اور ہندوستان کے اہل علم و فضل اور یہاں کے حکمرانوں اور بادشاہوں کے دلوں کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے آباء و اجداد کا علمی مقام اور مسلمانوں کے لیے ان کی فوجی خدمات اور ایک ریاست کے امور اور معاملات کو چلانے کے لیے جو مہارت تھی وہ اس درجے کی تھی کہ یہ لوگ اس کو اتنا یعنی نذران عقیدت کہلے پیش کر رہے ہیں کہ اس خاندان کے لیے پہلے باقاعدہ طور پر شیش محل تعمیر کرایا جاتا ہے، اس محل کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، پھر بادشاہ دہلی یہاں سے آپ کی طرف اپنے قاصد بھیجتے ہیں اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ جو ہے وہ ان کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اور جو نواب سعادت یار خان صاحب تھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے بزرگوں میں حافظ مرید کاظم صاحب کے جو ہے وہ والد گرامی، تو ان کو آتے ہی 18,000 کے لشکر کا ان کو سالار بادشاہ ہند کی طرف سے مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس کا تھا 18,000 6,000 8,000 یہ افواج ہوا کرتی تھی مختلف علاقوں کے امور و معاملات کو سنبھالنے کے لیے، تو 18,000 کا یعنی 10,000 کا ان کو سالار جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ یہاں وہ خدمات سر انجام دیتے رہے، علمی طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے، اور اس کے بعد بادشاہ نے جس مقصد کے لیے ان کو بلایا تھا بتایا کہ یہ جتنا بھی راجپوتانہ کا علاقہ ہے، روہیل کھنڈ کا علاقہ ہے، اور یہ سارے کا سارا ضرورت ہے اس امر کی کہ وہاں حکومت اسلامی جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت اس علاقے میں کی جائے۔ تو پھر یہ لاہور سے شیش محل سے سعادت یار خان صاحب جو تھے وہ افواج کے ساتھ وہاں منتقل ہوئے، وہاں انہوں نے جا کر چھاونی قائم کی، بریلی کا شہر جو ہے وہ آباد کیا، اور وہاں فوجی مہمات بڑی بڑی سر انجام دی، اور اتنی عظیم حکمت عملی کے ساتھ ان علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کی کہ اب قیامت تک ان علاقوں میں بر صغیر کے ان علاقوں میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کے اسلام کا ثواب اعلیٰ حضرت کے آباء و اجداد کے نام اعمال میں جا رہا ہے۔ یعنی اس خطے کے لوگوں کو، اور اعلیٰ حضرت تو وہ شخصیات ہوئی کہ جنہوں نے عرب و عجم میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ تو بہرحال یہ خاندان ایک عظیم علمی خاندان ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان صاحب کی علمی مرتبے کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ سورت ہندیہ
حضرت علامہ امام فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت کی کتاب جو ہے وہ شائع ہو گئی ہے، اس کا مقدمہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو کتنے حوالوں کے ساتھ اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ علماء خیر آباد جن کا عظیم علمی مقام ہے بر صغیر کے اندر، علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت کے والد علامہ فضل امام خیر آبادی علیہ رحمت، ان جیسی ہستیوں کو خواب نظر آتا ہے کہ علماء خیر آباد کے قبرستان میں ایک رات خواب کے عالم میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 1035 کتاب التعبیر میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی فإن الشیطان لا يتخیل بی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی۔ یہ تینوں طریق بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 1035 کتاب التعبیر میں موجود ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جس خوش قسمت امتی نے خواب میں میرا دیدار کیا فقد رآنی، یقینی طور پر وہ مجھے ہی خواب میں دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ شیطان چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے کبھی بھی میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی علماء خیر آباد میں سے ایک بزرگوں کے خواب میں، اور علماء خیر آباد کا جو قبرستان ہے اس میں ایک عالم راسخ کے مزار کے سرحانے کی طرف آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، آپ نے وضو کا پانی طلب فرمایا، وہاں وضو فرمایا، 2 رکعت نفل محبوب کریم علیہ السلام نے خواب کے عالم میں ادا فرمائے، اور جب محبوب کریم علیہ السلام دعا فرما کر تشریف لے گئے اور یہ عالم ربانی اپنے خواب سے بیدار ہوئے تو فوری طور پر روشنی لے کر یہ چل پڑے، قبرستان میں پہنچے تو واقعی جس ہستی کی قبر کے سرحانے خواب میں نظر آیا تھا کہ محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی ہے، آپ نے وہاں وضو فرمایا ہے، 2 نفل ادا فرمائے، تو جا کر دیکھا کہ اس وقت بھی وضو کا پانی بھی وہاں پر موجود تھا اور محبوب علیہ السلام کے قدمین طیبین کے نشان مبارک بھی موجود تھے۔ اب وہ خیر آباد کے عالم دین کیا کرتے ہیں، وہ صبح سب سے پہلا تار کس ہستی کی طرف بھیجتے ہیں؟ اعلی حضرت امام احمد رضا کے والد علامہ نقی علی خان صاحب کی خدمت میں تار بھیجتے ہیں کہ حضور محبوب کریم علیہ السلام کی کرم نوازی ہوئی ہے، علماء خیر آباد کی خدمات اتنی عظیم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے حضور پیر سیال لجپال حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین علامہ الحافظ سیدی خواجہ خواجگان خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمت، آپ فخریہ طور پر خیر آباد کی طرف نسبت کیا کرتے تھے۔ آپ سے جب ایک فارسی عالم نے سوال کیا تھا کہ حضور یہ جو تقسیم ہے بر صغیر کے اندر دیوبندی اور بریلوی کی فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی، علماء کی، تو آپ کا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ماں نہ دیوبندیم و نہ بریلویم ماں سلیمانیو خیر آبادیم، فرمایا میں نہ دیوبندی ہوں نہ میں بریلوی ہوں، میں ایک سنی مسلمان ہوں، میرا روحانی تعلق اور جتنا فیض ہے وہ میرے حضور پیر پٹھان حجت الاسلام غوث الزمان سیدنا شاہ سلیمان توسوی غریب نواز کی طرف سے ہے، اور جتنا میرا علمی سلسلہ ہے وہ علماء خیر آباد کے ساتھ ہے، کیونکہ حضرت علامہ فضل امام خیر آبادی علیہ رحمت کے فرزند ہیں امام اہل سنت علامہ امام فضل حق خیر آبادی، علامہ فضل حق خیر آبادی کے فرزند اور شاگرد ہیں علامہ عبدالحق خیر آبادی، اور علامہ عبدالحق خیر آبادی کے شاگرد ہیں علامۃ الہند علامہ معین الدین اجمیری علیہ رحمت، اور علامہ معین الدین اجمیری کے براہ راست شاگرد ہیں حضور پیر سیال شیخ الاسلام والمسلمین سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمت کی ذات بابرکات۔ تو فرمایا میں سلیمانی ہوں اور میں خیر آبادی ہوں۔ تو علماء خیر آباد میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے پاکستان کے اندر بھی سب سے زیادہ فیض جس سلسلہ علمی کا ہے وہ علماء خیر آباد کا ہے۔ استاد الکل علامہ سیدی عطا محمد بندیالوی صاحب علیہ رحمت جو ہے، آپ کا سلسلہ تلمذ بھی علماء خیر آباد کے ساتھ ہے۔ تو میرے دوستوں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ علماء خیر آباد، اور خیر آباد جو خود علم کا اتنا بڑا بر صغیر کا مرکز ہے کہ پوری دنیا کے اندر جس کا فیض عام ہے، اور علامہ فضل امام خیر آبادی کے صاحبزادے علامہ امام فضل حق خیر آبادی جب علامہ سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، 1239 ہجری میں آپ کا دہلی میں وصال ہے، آپ نے تحفہ اثنا عشریہ جب تحریر فرمائی تو ایران سے جب ایک مجتہد صاحب آپ سے کلام کرنے کے لیے دہلی میں باقاعدہ ٹائم لے کر اپنے 40-50 علماء کے ساتھ، بڑے بڑے اکابر فاضل علماء کے ساتھ تشریف لائے، اور آ کر پہلی رات ہی ان کو قیام کے لیے جگہ فراہم کی گئی،
اور انہوں نے صبح جو ہے کہیں 10 بجے کے بعد حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے کلام کرنا تھا کچھ مسائل کے اوپر. صبح سویرے چونکہ درس حدیث پڑھنے کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی جن کی اس وقت 15 سال عمر تھی، کیونکہ 13 سال کی عمر میں انہوں نے بھی تمام کے تمام علوم و معارف اپنے والد گرامی اور اساتذہ سے مکمل کر لیے تھے، اور اب دورہ حدیث کرنے کے لیے وہ خیر آباد سے دہلی میں ان دنوں رکے ہوئے تھے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی صاحب کی خدمت میں. تو رات کو جب علامہ فضل امام جو ابھی فضل حق خیر آبادی جو ابھی 15 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ مجتہد صاحب تشریف لائے ہیں، اور صبح میرے استاد صاحب حضرت سراج الہند شاہ عبد العزیز صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی. رات کو نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد اجازت لے کر مجتہد صاحب کی خدمت میں تشریف لے گئے، اور وہ اپنے اتنے بڑے علماء کے قافلے کے ساتھ وہاں موجود ہیں. اور آپ نے جب تحفہ اثنا عشریہ کے ابتدائی ابواب کے حوالے سے ان سے کلام شروع کیا اور ان کے اعتراضات اور پھر ان کے اعتراضات کے اوپر اپنے اعتراضات اور اشکال پیش کیے، مجتہد صاحب گھنٹے بھر کی گفتگو کے بعد جب بالکل ہی لاجواب ہو گئے، راتوں رات ہی اپنے قافلے کو لیا اور وہاں سے مراجعت فرما ہو گئے، واپس چلے گئے. انہوں نے کہا جس ہستی کا 15 سال کا شاگرد فضل حق خیر آبادی وہ اتنا بڑا علمی مقام رکھتا ہے تو اس کے استاذ کے علم کا مقام کیا ہوگا. تو وہ گفتگو کی اگلے دن نوبت ہی نہیں. اور جب شاہ عبد العزیز صاحب نے پوچھا کہ مجتہد صاحب کو کھانا پیش کر دیا گیا اور مجلس علمی قائم کی جائے، تو پتہ چلا جی کہ حضرت مجتہد صاحب تو اپنے آستان پر موجود ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یقیناً ہوگا کہ فضل حق اس کے پاس رات کو پہنچا ہوگا، اور یہی ہوا کہ علامہ فضل حق. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خیر آباد کے علماء جن کے 15 سال کے جو ایک عزیز ہیں وہ اتنا بڑا علمی مقام رکھتے ہیں، خیر آباد کے علماء کی نظر میں حضرت علامہ نقی علی خان فاضل بریلوی کا اتنا بڑا علمی مقام ہے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت کے سلسلے کی ہستیاں جو ہیں اور ان کے بزرگ جو ہیں اور ان کے اساتذہ وہ سب سے پہلے اس نعمت کی اطلاع دیتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے والد گرامی کی خدمت میں. تو بہت بڑا یہ ایک علمی گھرانہ ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت کی جب ہفتے کے دن سن 1272 ہجری میں یعنی 1856 عیسوی میں جنگ آزادی سے پچھلے سال ولادت ہوتی ہے، تو چونکہ ہمارے بزرگوں کا شروع سے یہ طریقہ آ رہا ہے کہ جب پیارے بچے یا بچیاں 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو رسم بسم اللہ کے ذریعے سے پہلا سبق پڑھایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت وہ عبقری شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پہلے دن ہی جب ان کی رسم بسم اللہ ادا کی گئی اور الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کی تختی جو ہے وہ ان کے سامنے لکھ کر رکھی گئی، اور ایک بہت بڑے استاذ نے ان کو پہلے سبق کا آغاز کروایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت وہ ہستی ہیں جنہوں نے 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں سبق شروع کیا اور اپنے استاد پر پہلے دن ہی علمی سوال جو تھا وہ وارد کر دیا. میرے دوستو وہی طالب العلم اپنے اساتذہ سے زیادہ فیض اور علم پاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ سوال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اور سوال کی صلاحیت کون رکھا کرتا ہے؟ جس کو اللہ نے علم سے، آگہی سے، شعور سے، ایک فطرتی طور پر صلاحیت سے نوازا ہو، جس کو بات پوری سمجھ آ رہی ہو اور بات کو پورا سمجھ رہا ہو، پرکھ رہا ہو، وزن کر رہا ہو. سوال ہمیشہ اسی کے سامنے پیدا ہوا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت وہ بے مثال اپنے دور کی ہستی ہیں، پہلے دن ہی سبق پڑھتے ہیں. آپ کے دادا جان ان کا ادارہ قائم کردہ ہے یہاں جامعہ منظر اسلام بریلی شریف، جو اس پورے علاقے میں اسلام کے فیض کو پھیلا رہا ہے. آپ کے دادا جان نے اپنے ادارے کے ایک راسخ استاذ کو حکم ارشاد فرمایا کہ استاد جی آپ مہربانی فرمائے اور میرے پیارے پوتے احمد رضا کی رسم بسم اللہ کی ادائیگی کریں. بڑی بڑی شخصیات کو دعوت دی گئی اور ساروں کی موجودگی میں آپ کے سامنے تختی لکھی گئی الف سے لے کر یا تک ایک کاغذ کے اوپر. اس استاد صاحب نے پہلے تحریر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، اور اس کے بعد الف با تا ثا حروف تہجی جو الف سے یا تک ہیں عربی حروف تہجی وہ پڑھانے شروع کر دیے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت بھی استاد صاحب کے ساتھ الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد آپ پڑھتے چلے گئے. آج بھی آپ نورانی قاعدہ یہ یسرن القرآن جس سے آپ قرآن پاک کو قرات کے ساتھ سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں، آپ اس میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ لام جب لکھا جاتا ہے تو لام کے بعد پھر اگلے خانے میں لام الف لا لکھا ہوا ہوتا ہے اور پھر میم نون آگے پڑھایا جاتا ہے. آپ اپنے استاد صاحب کے پیچھے پیچھے پڑھتے چلے گئے.
لیکن جب استاد صاحب نے پڑھایا لام، آپ نے وہ پڑھ لیا، اور جب اگلے خانے میں انگلی رکھوائی اور فرمایا پڑھو بیٹا احمد رضا لام الف، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے لام الف پڑھا، استاد صاحب میم پڑھانے لگے تو آپ رک گئے۔ استاد نے فرمایا بیٹا پڑھو میم، یہ میم ہے، یہ جو شکل لکھی ہوئی ہے اس کو میم کہتے ہیں، پڑھو میم۔ آپ نے فرمایا استاد صاحب وہ میں بعد میں پڑھوں گا، پہلے میرے دل میں ایک سوال پیدا ہو گیا، اس کا جواب عطا فرما دے۔ تمام حاضرین مجسمہ حیرت و استعجاب بن گئے۔ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر ہے، تو وہ حضرت علامہ رضا علی خان فاضل بریلوی کی علمی صلاحیتوں سے واقف تھے، ان کے فرزند حضرت علامہ نقی علی خان کے علمی مقام سے آگاہ تھے، اور دیکھ رہے ہیں کہ اس دادے کا پوتا، اس باپ کا بیٹا، اتنی ابکری اور بے مثال شخصیت، پہلے دن ہی استاد صاحب پر سوال، سارے علماء اور حاضرین متوجہ ہو گئے کہ بچہ کیا سوال کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا استاد صاحب یہ الف بھی پیچھے آ چکا ہے، لیکن باقی سارے با تا سا جیم ہا یہ سارے ایک ایک مرتبہ لکھے ہوں، یہ لام کیوں دوبارہ آ گیا اور الف پھر دوبارہ کیوں آ گیا؟ تو جب تک مجھے اس پر مطمئن نہ کیا جائے میں اگلا حرف کیوں پڑھوں؟ اس سوال کا پہلے جواب دیں کہ یہ لام اور الف جو ہے یہ دوبارہ کیوں آئے ہوئے ہیں۔ اب وہ استاد صاحب تو خاموش ہو گئے، ان کو توقع ہی نہیں تھی کہ آگے بچہ سوال کرے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، برکت پہنچانے کے لیے دادا جان کا حکم تھا، میں اس ادارے کا استاد ہوں، لہٰذا میں نے یا تک پڑھا کر اس کے بعد علامہ رضا علی خان نے دعا کرنی تھی اور لنگر شریف لوگوں کو پیش کیا جانا تھا، اگلے دن سے باقاعدہ سبق شروع ہو جاتے۔ وہ تو خاموش ہو گئے، سب علماء خاموش ہو گئے، اعلیٰ حضرت کو اب جواب نہیں دیا جا رہا، تو علامہ رضا علی خانی آگے بڑھے، آپ کے دادا جان فرمایا پیارے بچے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہین اور اتنی صلاحیتوں والا مجھے پیارا پوتا عطا فرمایا، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بیٹا بات یہ ہے کہ الف جو ہے یہ ایک ساکت حرف ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یہ 2 زبروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ الف کے اوپر اگر آپ زبر لگا دیں تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، پھر الف رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی اس کے اوپر حرکت لگے، زبر لگا دی جائے، زیر لگا دی جائے، پیش لگا دی جائے، تو پھر اس کو الف مجازی طور پر کہتے ہیں، یہ الف رہتا نہیں ہے، یہ حمزہ بن جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اور اوپر جزم لگائیں گے تو یہ دغتے اور جھٹکے کے ساتھ، جیسے با زبر حمزہ با، با زیر حمزہ بی، با پیش حمزہ بو، تو جھٹکے کے ساتھ تو یہ حمزہ کہلاتا ہے۔ جب اس پر جزم لگ جائے سکون کی علامت، یا اس پر حرکات آ جائے، تینوں حرکات میں سے زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش فتح اور کسرہ، اور جب دمہ آ جائے تو پھر تو یہ الف رہتا ہی نہیں، یہ تو حمزہ بن جاتا ہے۔ تو الف جب تک بطور الف ہو اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، با کی اپنی آواز ہے، تا کی اپنی آواز ہے، حمزہ کی اپنی آواز ہے، لیکن الف جب تک الف ہے اس کی کوئی آواز نہیں، وہ ایک ہیلپنگ الفابیٹس کے طور پر آتا ہے، امدادی حرف کے طور پر آتا ہے، اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، وہ 2 زبروں کے برابر ہوتا ہے، اور جس حرف کے آخر پر لگتا ہے اس کو 2 زبروں کے برابر اس کی آواز کو اوپر کی طرف، بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے با زبر الف با، تو یہ 1 زبر با کی اور 2 زبروں کے برابر الف، 3 زبروں کے برابر آپ آواز کو اوپر 1 زبر کی مقدار ہوتی ہے کہ آپ اعتدال میں اپنی مٹھی بند رکھیں، اور یہ جب ہاتھ سیدھا ہوگا تو 1 زبر کی مقدار ادائیگی ہو جائے گی۔ تو الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے کہ الف کی اپنی چونکہ کوئی آواز نہیں تھی، اسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اہل علم کا طریقہ ہے کہ تمام باقی حروف کی تختی کے اندر اس کو لام کے ساتھ دوبارہ لگا دیتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے تاکہ طالب علم کے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ اس کی اپنی کوئی آواز نہیں، یہ ایک امدادی حرف ہے، ہیلپنگ الفابیٹ کے طور پر آتا ہے، اور اپنی اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، اور اگر اس پر حرکت آئے گی تو یہ حمزہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا جی میں اس بات کو تو سمجھ گیا ہوں کہ اس بات کی طرف تنبیہ کرنے کے لیے دوبارہ الف کو ذکر کر دیا گیا، لیکن حضور ایک سوال تو پھر اٹھ جاتا ہے، دوسرا سوال آپ نے کر دیا دادا جان کے اوپر۔ حضور دوسرا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہی بات ہی ہمیں بتانی تھی تو اس کو با کے ساتھ لکھ دیتے، تا کے ساتھ لکھ دیتے، سا جیم ہا کے ساتھ، لام کے ساتھ ہی کیوں لکھا ہے؟ تو یہاں اعلیٰ حضرت کی علمی قابلیت اور آپ کی ذہانت کے 4 سال کی عمر میں پہلے دن ہی کیسے سوالات شروع کر دیے،
اور دوسرا اعلیٰ حضرت کے دادا جان استاذ العلماء، آپ یہ خطبہ علمی جو جمعے والا عربی والا پڑھتے ہیں یہ علامہ حسن علی علمی کا مرتب کردہ ہے، اس کے آخری صفحے پر پڑھیں گے کہ علامہ حسن علی علمی جن کے یہ خطبات جمعہ عربی میں چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے استاد علامہ رضا علی خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کے دادا کو کیسے خراج تحسین وہاں پیش کیا ہوا ہے۔ رضا علی خان اتنے بڑے عالم ہیں، وہ اور زیادہ خوش ہوئے اپنے پیارے بچے کے سوال پر، فرمانے لگے میرے پیارے بیٹے احمد رضا، تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ الف بھی ایسے لکھا جاتا ہے عربی میں اور رسم الخط لام کا بھی اسی کے، تو ان دو حرفوں کا چونکہ رسم الخط بالکل قریب ہے، شکل ان کی ابتدائی طور پر ایک جیسی ہے، اس لیے رسم الخط جن دو کا قریب تھا ان کو اکٹھا کر کے لکھا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جی مجھے سمجھ آ گئی، اب آگے آپ میم مجھے پڑھائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت عطا فرمائی ہے، آپ کے اساتذہ کرام میں استاذ العلماء علامہ مرزا غلام قادر بیگ، یہ ناموں کے حوالے سے بھی بڑا ایک کچھ ہمارے پیارے بھائی ہیں جو سوالات اٹھا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت کا نام دیکھیں گے تو اس میں لفظ رضا موجود ہے، احمد رضا، اسی طریقے سے والد گرامی نکی علی خان، دادا جان رضا علی خان، پر دادا جان کاظم علی خان، تو یہ جو ساتھ علی علی آ رہا ہے اور نام اہل بیت اطہار کے ائمہ کرام کے ناموں پر ہیں اور محبوب کی اولاد امجاد کی عظیم ہستیوں کے ناموں پر یہ نام ہے، تو لگتا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جو تھے نا اندر سے، اور آپ کا خاندان اندر سے ذرا دوسرے لوگوں کی طرف تھا۔ تو میرے دوستوں میں یہ بتاؤں گا، یہ آج کل ہمارے دور کے اندر ایک عجیب قسم کا سلسلہ چلا ہوا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی اولاد امجاد کی یہ عظیم مقدس ہستیاں اہل بیت اطہار کے جو مبارک افراد ہیں، ان کے پیارے ناموں کے بارے میں ہمارے ائمہ اہل سنت کا مذہب کیا ہے۔ ان ہستیوں کا مقام تو ائمہ اہل سنت کی نگاہ میں کتنا بلند ہے کہ وہ محبوب کی اولاد امجاد ہیں، اہل بیت اطہار کی مقدس ہستی ہیں، ان کے مبارک ناموں کے متعلق ہمارے ائمہ کا عقیدہ کیا ہے۔ تو ویسے تو اہل سنت و جماعت کی حدیث پاک کی کتابیں کچھ 350 سے بھی زیادہ ہیں، باقاعدہ جو مجموعے ہیں، اور 150 مجموعے تو آپ عام لائبریریوں میں ملاحظہ فرمائیں گے تو نظر آئیں گے، ان میں 6 علامہ امام عبد الکریم شاہ رازوری، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، بھی کئی میرے پیارے بھائی کہتے ہیں جی آپ کبھی کہتے ہیں امام احمد رضا، کبھی امام عبد الکریم شاہ رازوری، کبھی آپ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، آپ لوگ تو لفظ امام بھی اس طرح بانٹتے ہیں جیسے ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو